سخی میرا حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے، حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، تنبت لہو جگر آزان کربلا تلک، یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد۔ عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا اعلیٰ معیار صحابہ کا، میں ادیب کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا، سب کا ہے اعلان یہی میں ہوں حبدار صحابہ کا، فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا، دھرتی کے سبز سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا، جہاد بدر اور خیبر میں کچھ دے گی شار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حق چار صحابہ کا۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ شاید اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا، اہل بیت سے غیر معمولی محبت رکھنا یہ شاید تشیع کا طرز ہے، اور بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ صحابہ کی بات کرنا، صحابہ سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنا یہ شاید خارجیوں کا طرز ہے۔ میں بڑے شرح صدر کے ساتھ علماء کی سرپرستی میں عرض کرنے لگا ہوں یہ دونوں موقف غلط ہیں، نہ تو اہل بیت سے محبت کا اظہار یہ اہل تشیع کا طرز ہے، اور نہ صحابہ سے محبت کا اظہار یہ خارجیوں کا طرز ہے۔ صحابہ سے بھی اور اہل بیت سے بھی محبت یہ اہل سنت کا طرز ہے، اس لیے کہ دونوں کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہے، دونوں کا تذکرہ ہوتا ہے میرے آقا کی نسبت سے، میرے آقا کے حوالہ سے، اور یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ صحابہ کا تذکرہ نہ ہو، اہل بیت کا تذکرہ نہ ہو تو دین مکمل نہیں ہوتا، اس لیے کہ آج میرے جملے بڑا دھیان سے سنیے گا، اس دھیان سے تاکہ میں تکرار نہ کروں، ان کو تھوڑی سی کم کروں تاکہ میں لفظوں کا تکرار نہ کروں، لفظ بار بار دہراؤں نہیں، توجہ اس دھیان سے اتنی توجہ میری طرف رکھ لی۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ دین کی بات مکمل نہیں ہوتی ان دونوں کا تذکرہ نہ ہو تو؟ اس لیے کہ دین جب مکمل ہو گیا، دین جب مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا، اکمل ہو گیا، حجۃ الوداع کا موقع ہے، حضور اونٹنی پر سوار ہیں، عرفات کا میدان ہے، اللہ رب العزت نے جب آئے کریمہ نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہاں میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے ایک بڑا نازک سا بڑا لطیف سا نقطہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ دین ہے میرے اللہ کا، اسٹیج والا تھوڑا سا دھیان دے، دین کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ نے دین دیا حضور کو، اب اس کی نسبت ہو گئی حضور سے، اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ قرآن کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ ارے مجمع سے مجھے کوئی بندہ بتا سکتا ہے کلام تو ہے اللہ کا، کتاب تو ہے اللہ کی، اللہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ توجہ رکھو گے تو جواب دے سکو گے نا۔ اللہ مکی ہے، اللہ مدنی ہے۔ جس کی کتاب ہے وہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، لیکن قرآن کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ اس تخصیص نے بتایا کہ اب اس کی نسبت ہو گئی حضور سے۔ تھوڑا سا بولو میرے ساتھ، آواز کھولو، اس کی آواز کھولو، آواز۔ اب نسبت کس سے ہو گئی؟ حضور سے۔ اب دھیان سے میری بات سننا، توجہ میری طرف رکھنا، میرا استدلال تاکہ ضائع نہ جائے۔ آپ نے کھیت میں بیج بویا، فصل پک گئی،
آپ گئے, آپ نے فصل کاٹی, لا کے گودام میں رکھ دی. اگلے دن پھر گئے, فصل لے کر آئے گودام میں, فصل لے کر آئے گودام میں. 8, 10, 15 دنوں کے بعد ساری فصل کھیت سے اٹھ کر کہاں آ گئی؟ گودام میں. دین اللہ کا, اللہ نے دین دیا حضور کو, لیکن میں قربان جاؤں حضور کے انداز پر. حضور اللہ سے دین لیتے ہیں, صحابہ کو دیتے ہیں. آواز کم رہی ہے. اللہ سے دین لیتے ہیں, صحابہ کو دیتے ہیں. اللہ سے لیتے ہیں, صحابہ کے حوالے کرتے ہیں. اللہ سے لیتے ہیں, صحابہ میں رکھتے ہیں. یہ خوبصورت انداز میرا اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا. اللہ نے یہ آیت پیچھے بچا کے رکھی ہوئی تھی. حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ فرماتے محبوب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. محبوب آپ دین تھا میرا, میں نے دیا آپ کو, آپ نے دے دیا صحابہ کو, تو میں اللہ اوپر قوم کی موریں لگا رہا ہوں. اس آیت میں اللہ یہ بھی نہیں فرماتے محبوب دین آپ کا ہوا. اللہ فرماتے ہیں کم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم. 4 کم لگائی میرے رب نے, فرمایا دین میرا, میں نے آپ کو دیا, آپ نے صحابہ کو دے دیا. میں اللہ اوپر کم کی موریں لگا کر ساری کائنات کو بتا رہا ہوں کم کم کم. یہ دین ہے ہی اب صحابہ کا. بات سمجھ آئی ادھر؟ یہ دین ہے ہی اب. آپ نے آپ نے کھیت سے فصل اٹھائی, گودام میں رکھی. اب آپ کا بیٹا فصل کہاں سے اٹھائے گا؟ سارے نہیں بول رہے, سارے نہیں بول رہے. اب آپ کا بیٹا غلہ کہاں سے اٹھائے گا؟ رسول اللہ نے اللہ سے دین لیا, صحابہ میں رکھا. اب امت دین کہاں سے لے گی؟ پلمبر کو لو, کہاں سے کہاں سے بولو بولو بولو. میرا جملہ ضائع گیا, اگلی تقریر نہیں سنا سکوں گا. حلالی پتر غلہ اتھو چکے گا جتھے ابے رکھے. حلالی امتی دین ہونا کو لگے گا. رسول اللہ نے عباد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا, اغیار نے خود تسلیم کیا اعلیٰ معیار صحابہ کا. میں ادیم کروں گا معاشر تک یوں ہی پرچار صحابہ کا. سب کا ہے اعلان یہی, میں ہوں حبدار صحابہ کا. فردوس کی اینا چاہتی ہے مجھے ہو دیدار صحابہ کا. دھرتی کے سبز سینے پر ہر ہر آثار صحابہ کا. جاہد بدر اور خیبر میں کچھ دے گی شاہ صحابہ کا. لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حجار صحابہ کا. دین اب صحابہ سے, اور یہ بولیے بولیے دین دین. میں میرے اس بھرے پنڈال میں میرے تبلیغی بھائی بھی تشریف فرما ہوں گے, ان کے حوالے کی جملہ کرنے لگا ہوں. یہ جب آئے کریمہ نازل ہو گئی نا, اللہ نے کم کی موریں لگا دی, تو اب رسول اللہ نے صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا سن لیا ہے, رب نے دین تمہارے حوالے کر دیا ہے, اب پھیلاؤ اسے. میری بات نہیں سمجھ؟ یہ تبلیغی بھائی ہمیں بتاتے ہیں نا کہ صحابہ پھر پھیل گئے. اس آئے کریمہ اس حکم کے بعد پھر صحابہ پھیل گئے. پھر آپ ذرا مجھے یہ بتائیے صحابہ نے پہنچایا یا نہیں؟ میں یہاں پر علماء کی شفقت کا سہارا لے کر ایک جملہ بولنے لگا ہوں. علماء توجہ دیں گے تو باقی لوگوں تک میری بات پہنچے گی, ورنہ درمیان میں رہ جائے گی. نوجوان تو ورنہ اشعار کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کی توجہ موبائل کی طرف ہے, میری طرف توجہ دو. میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ تو کر رہے ہیں اشعار کا انتظار. میں علماء کی توجہ کا سہارا لے کر ایک جملہ بولنے لگا ہوں. صحابہ نے دین پہنچایا پہنچایا. اب دھیان سے جملہ سنیے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ صحابہ نے دین پہنچایا, تو پھر کچھ ناجائز اس جملے کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ دیکھا صحابہ کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے دین پہنچایا, آل بیت کا نام نہیں لیتے. میرا جملہ توجہ سے سننا. آل بیت کا نام, اور واقعتاً سٹیج سے یہی بیان ہوتا ہے کہ صحابہ نے دین.
کھل کے بولو، میں جملہ عرض کرنے لگا ہوں. صحابہ نے دی. اب توجہ طالب علم کی طرف رکھیے گا. اس لیے کہ میرے اکابر نے جب بات کی تو انہوں نے اپنے علمی سطح پر رہتے ہوئے بات کرنی تھی. یہاں پر تخصیص کی ضرورت نہیں کہ صحابہ کو الگ کرو، اہل بیت کو الگ کرو، اس لیے کہ جب صحابہ کہہ دیا اہل بیت اس میں آ گئے. حضرت علی اہل بیت میں ہیں، صحابی ہیں یا نہیں؟ جلدی جلدی بات کرنا تاکہ میں جتنی میں ڈھیر ساری باتیں آپ کے حوالے کر. حضرت فاطمہ اہل بیت میں ہیں، صحابی ہیں یا نہیں؟ حضرت حسین اہل بیت میں ہیں، صحابی ہیں یا نہیں؟ حضرت حسن اہل بیت میں ہیں، صحابی ہیں یا نہیں؟ انہوں نے اپنی علمی سطح پر رہتے ہوئے بات کرنی تھی، وہ تخصیص نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح آج ایک پڑھا لکھا بندہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا ماہ رمضان کا مہینہ. کاش آپ توجہ سے مجھے سن رہے ہوتے. ماہ رمضان کا جب ماہ کہہ دیا پھر مہینہ کیوں کہا؟ جب مہینہ کہہ دیا پھر ماہ کیوں کہا؟ نہیں کہہ سکتا. تو انہوں نے اپنی علمی سطح پر رہتے ہوئے بات کرنی تھی، کیونکہ نامعلوم اکابر کی بات کہاں کہاں پہنچتی ہے. جب صحابہ کہہ دیا پھر اہل بیت کی تخصیص کی ضرورت نہیں. لیکن ناجائز نے ناجائز فائدہ اٹھایا. اور کہا دیکھا اس نے اہل بیت کا. بولو نا. میں چونکہ وہ اکابر کی سطح پہ تو نہیں نا، میں تو عام سے طالب علم ہوں، تو میں بڑی چھوٹی سطح پہ بیٹھ کر میں اس کی خارج ختم کرنے آیا ہوں نا. میں چھوٹا بندہ ہوں، میں اس سطح پہ تو نہیں ہوں نا کہ میں کہوں کوئی میرے بارے میں یہ کہے گا یار اس نے کیسا جملہ بول دیا، تخصیص کی ضرورت ہی نہیں. تو میں چھوٹی سطح پر بیٹھ کر کہہ دیتا ہوں کہ دین صحابہ نے بھی پہنچایا، اہل بیت نے بھی. اور دونوں کا خون لگا، دونوں کا خون لگا. یہاں پر بڑے دڑلے سے ایک بات کر دی جاتی ہے، کہہ رہے ان کا خون لگا، وہ تو احد میں بھاگ گئے تھے. میں نے کہا تجھے ایک منظر نظر آیا احد کا؟ تجھے احد کا منظر ایک میں سناؤں. تجھے سناؤں احد کا منظر. جب جنگ ہے اس میں کچھ بھی ہو جاتا ہے. جب بھگدڑ مچی، جنگ کا منظر عجب ہو گیا، پریشانی بڑھ گئی. پیارے آقا نے آواز دی اپنے جانشاروں کو، 4 صحابی انصار صحابی دوڑتے ہوئے آئے. یوں ڈھال بن کے پیارے آقا کے سامنے کھڑے ہو گئے 4 صحابہ. لیکن جنگ کا منظر بڑا عجب تھا، پریشانی نہایت تھی. ایک ایک کر کے 3 شہید ہو گئے. ایک صحابی بچ گیا زیاد نام کا انصار صحابی، نہایت دبلا پتلا. لیکن میں قربان جاؤں، جب وہ ایک صحابی بچا، حضور نے اسے دیکھا، اس نے حضور کو دیکھا. میں اپنے ذوق میں کہنے لگا ہوں جملہ ضائع نہ کرنا، للیہ والوں دکھ ہوگا. وہ صحابی جب حضور کو دیکھتا ہے، حضور اسے دیکھتے ہیں. میں اپنے ذوق میں کہہ رہا ہوں اس صحابی زیاد صحابی نے نگاہوں میں حضور کو دیکھ کے کہا یا رسول اللہ، اگرچہ وجود پتلا ہے لیکن اس پتلے وجود کے اندر دل وہی ہے جس پر ایمان میرے رب نے لکھ دیا ہے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، عظمت اہل بیت، شان اہل بیت. لیکن جب اس صحابی کو برچھی لگی، صاحبان توجہ ہے میری طرف، میں احد کا منظر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جب اس صحابی کو برچھی لگی، اس کا سر حضور کی گود میں آیا. اور نوجوانوں توجہ سے مجھے سنو، اور فرنٹ لائن پہ بیٹھے ہوئے لوگوں، پھر بات بھول جاؤ گے.
اس کا سر حضور کی گودی میں آیا. کیسا منظر, کیا زیاد نے قسمت پائی. آپ نے ایک منظر سنا ہے علماء سے کہ ابو بکر کی گود ہے, حضور کا چہرہ ہے, لیکن یہ منظر احد کے میدان میں دیکھیے, حضور کی گود ہے, حضور کی گود ہے, زیاد صحابی کا چہرہ ہے, اور اس کے ماتھے پر میرے آقا نے دست نبوت کو رکھا ہوا ہے. ارے زیاد, میں ساری کائنات کی قسمت کو تیری قسمت پہ قربان کر دوں, اس سے بڑھ کے بھی کچھ چاہیے؟ جان لبوں پر نکلنے والی ہے, اس سے بڑھ کے بھی کچھ قسمت ہو سکتی ہے, لیکن زیاد اس سے زیادہ کا طالب ہے, زیاد اس سے زیادہ چاہتا ہے, زیاد اس سے زیادہ مانگتا ہے. ارے زیاد اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ حضور کی گود ہے, تیرا سر ہے, ماتھے پر حضور کا ہاتھ ہے, اور جان نکل رہی ہے, اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہو سکتا ہے, لیکن زیاد اس سے زیادہ چاہتا ہے. کیا چاہتا تھا زیاد؟ زیاد نے ہلکا ہلکا اپنا وجود نیچے کو سرکانا شروع کیا, نیچے کو آنا شروع کیا. زیاد کیا چاہتے ہو؟ زیاد لڑکھڑائی ہوئی بولی میں کہتے ہیں, لڑکھڑائی ہوئی زبان میں کہتے ہیں, یا رسول اللہ ذرا پاؤں مبارک باہر کیجئے, ذرا پاؤں باہر کیجئے. حضور نے اپنا پاؤں باہر کیا, حضور کا پاؤں ہے, زیاد نے اوپر اپنا چہرہ رکھا اور روح پرواز کر یہ منظر بھی تجھے احد کا نہیں دکھائی دیا, یہ منظر تجھے احد کا سنائی نہ دیا. صحابہ کا خون نہ لگتا آج ہمارے پاس دین نہ ہوتا. بولو بولو بولو. اور سنیے, ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں, صحابہ کو رب نے چنا ہے. سننی تھوڑی سی تکلیف فرمائے یار, مہمانوں کو نہیں تکلیف دوں گا, وہ آرام فرمائے. سننی میرے ساتھ بولے تھوڑا سا. صحابہ کو کس نے چنا؟ میں ایک مثال, استدلال ہے میرا, پریشان نہ ہونا, خواہ مخواہ میں کوئی ہمیں سر نیچے نہ کر لے. میرا استدلال ہے, کسی کو میرے آنے پہ ہونا اعتراض کہ قاضی کیوں آیا, او نہیں میں ویسے عرض کر رہا ہوں, میں پہلے میں نے کہا کہ ہمیں سر نیچے نہ کرنا نہیں ہوگا, میں نہیں جانتا ہوں یہاں پہ سامان کو. کسی کو نا میرے آنے پہ اعتراض کہ قاضی کیوں آیا, تو میں بولوں تو بولوں, بات کی بات ہے. سب سے پہلے وہ بولے گا جس نے مجھے چنا ہے, جس نے مجھے, وہ کہے گا انتخاب میرا ہے, چناؤ. بولو بولو. کیوں مجھ پہ اعتراض؟ وہ خود پہ اعتراض سمجھے گا. وہ ایک بات یاد رکھنا, صحابہ کو اور حضور کے گھرانے کو اور حضور کی ازواج کو, تھوڑا بولے, جملہ بڑا تھا یار, یہ سب کو رب نے چنا ہے, یہ رب کے چنیدہ ہیں. مجھ پہ اعتراض کرو گے تو یہاں کا میزبان بولے گا میں نے بلایا ہے, یہ اس کا چناؤ ہے. وہ کہے گا میری عزت پہ حرف آ رہا ہے. جنہیں رب چنتا ہے, جنہیں رب چنتا ہے, ازواج کو بھی رب نے چنا ہے. ازواج کو بھی, ازواج کو بھی. آپ ایک جملہ عموماً بولتے ہو اپنے گلی محلوں میں, جوڑے عرشاں تے پڑھ دینے. جوڑے منو یہ نہیں پتا بھی خوش ہو کے بول دے ہو یا جب ناراض ہوندے ہو. میری پنجابی سمجھ آ جائے, خوش ہو کے بول دے ہو یا ناراض ہو کے, جدوں دے نال ناراض ہوندے ہو ادوں کہندے ہو, یہ منو نہیں پتا. کہندے ہو نا جوڑے عرشاں تے بن دے نے, تواڈے جوڑے عرشاں تے بن دے یا نہیں بن دے منو نہیں پتا. حضور دے جوڑے عرشاں تے بن دے. جبریل خود تصویر لے کے آیا ہے سیدہ عائشہ کی. زینب سے نکاح رب نے عرشوں پہ کیا ہے محبوب کا. کہاں کیا؟ عرشوں پہ. اچھا ایک جملہ اور سن لو, یہ جو آپ کا جوڑا ہے جو گھر بیٹھی ہے, اللہ اسے سلامت رکھے. یہ جو جوڑا آپ کا ہے اللہ اسے سلامت رکھے.
آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ جی. اگر وہ بھی ہوئی نا جنتی تو وہ وہاں ہوگی جہاں آپ ہوں گے. وہ وہاں ہوگی جہاں آپ ہوں گے. بڑے دھیان سے میرا جملہ سنو. جنت میں پھر سب کے درجے ہیں. کسی کا کم درجہ، اوپر کا درجہ، اوپر کا درجہ، اور اعلیٰ درجہ، پھر صالحین کا درجہ، شہداء کا درجہ، اہل بیت کا درجہ، صحابہ کا درجہ، اوپر انبیاء کے درجے، پھر رسول کے درجے، سب سے اوپر حضور کا درجہ. سب سے اوپر جو حضور کا جنت میں محل ہے نا، اس کا چھت میرے اللہ کا عرش ہے. اس سے اوپر پھر کچھ نہیں. جو حضور کا محل ہے اس کا چھت میرے اللہ کا عرش ہے. حضرات علماء کرام آپ کے حوالے آپ کے دامن میں سبق سناتے ہوئے ایک جملہ پیش کرنے لگا ہوں، اسے شفقت کی نظر سے دیکھیے گا. آپ جنت میں ہوئے، بیوی بھی جنتی ہوئی تو آپ کے ساتھ ہوگی. توجہ. اور جنت سب کی برابر نہیں، جس طرح دنیا برابر نہیں، برزخ سب کی برابر نہیں، اسی طرح جنت بھی سب کی برابر نہیں. درجات ہیں. اعمال اور ایمان کے حساب سے، اعمال اور ایمان کے مطابق جنت میں درجے ہوں گے. سب سے اوپر حضور کا درجہ، سب سے اوپر سب سے اعلیٰ حضور کا درجہ. ارے سننا، خدیجہ نبی یا نہیں، عائشہ نبی یا نہیں، حفصہ نبی یا نہیں، ماریہ نبی یا نہیں، سودا نبی یا نہیں، زینب نبی یا نہیں، حفصہ نبی یا نہیں، میمونہ نبی یا نہیں، لیکن چونکہ محبوب کا حرم ہے، حضور کا لباس ہے، حضور کی ساتھی ہیں، حضور کی شریک حیات ہیں، اس لیے ہوں گی جنت میں نبیوں سے بھی اوپر حضور کے محل میں. اور جسے رب چنتا ہے نا، محبت کے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں صاحبان. بڑے سفید ریش بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. نماز پڑھیے، عبادت ہے. فجر پڑھیے، عبادت ہے. ظہر پڑھیے، عبادت ہے. میرا جملہ ضائع نہ کرنا. عصر پڑھیے، مغرب پڑھیے، عبادت ہے. لیکن تہجد پڑھیے، یہ محبت ہے. میری بات دین صحابہ سے لیجئے، عبادت ہے. اس پر عمل کیجئے جس پر صحابہ نے عمل کیا، عبادت ہے. لیکن صحابہ کا دفاع کرو، یہ محبت ہے. تو میری بات سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ بیٹھیے سنیے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے. یہ محبت تقاضا کرتی ہے میرے ساتھ تھوڑا سا بولنا. یہ جو نبی کا حرم ہے نا، اسٹیج والو تو میں پیچھے تکنا، تسی ادو بولنا. بڑے دھیان سے میرا جملہ سننا، بڑے دھیان سے. جب زلیخا نے پکڑا نا یوسف کی قمیض کو، قرآن سنا رہے ہیں تسی چپ کر گئے ہو. زلیخا نے پکڑا نا یوسف کی قمیض کو. آپ علماء کرام سے سنتے ہیں قمیض پھٹ گئی، پچھلی طرف سے قمیض کو پکڑا. یہی تو اس بچے نے بطور نشانی کے طور پر بولا تھا. جس بچے نے گواہی دی تھی اس نے کہا تھا اگر قمیض پھٹی ہے آگے سے قصور ہے یوسف کا، اگر قمیض پھٹی ہے پیچھے سے قصور ہے زلیخا کا. کیونکہ حضرت یوسف تو آگے بھاگ رہے تھے اور زبان پر تھا معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. زبان پر تو یہ تھا. زلیخا تھی پیچھے پیچھے. زلیخا نے قمیض پکڑی. آپ علماء سے سنتے ہیں قمیض پھٹی. توجہ سے سننا، میرا جملہ ضائع نہ کرنا. قمیض صرف پھٹی نہیں، جہاں زلیخا نے پکڑا نا وہ حصہ پھٹ کر زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا. سو جاؤ سو جاؤ. پھٹ کر زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا. اللہ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں بیوی لباس ہے خامن کا. خامن لباس ہوتا ہے بیوی کا. ایک یہ لباس جو نکاح سے ساتھ جڑا، ایک یہ لباس
جسے آپ نے اپنے وجود پر زیب تن کر رکھا ہے، اس لباس کو اللہ فرماتے ہیں ناپاک ارادے سے ہاتھ لگا لباس نبوت کو میری رحمت گوارا نہیں کرتی۔ جہاں ناپاک ارادے سے ہاتھ لگا وہ جگہ اب لباس نبوت کا حصہ رہے تو پھر خود سوچنا کتنی پاک ہے عائشہ کہ آج بھی اس کا حجرہ حضور کا مسکن بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، شان عائشہ الصدیقہ، عفت امی عائشہ صدیقہ، نعرہ تکبیر۔ صاحبان توجہ ہے میری طرف، سب کی توجہ ہے۔ اور اللہ نے یوں ہی تو اعلان ہی نہ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ انما یرید اللہ لیذھب، اگر تانوں میری پنجابی سمجھ آ جائے تو اجازت دیو میں دو جملے پنجابی چ بول اجازت ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب، علماء کرام میں معنی کرنے لگا اپنے ذوق وچ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ فرماندے نے میں ارادہ کر لیا، میں ارادہ کر لیا، پنجابی زبان کر لیا۔ اللہ کس چیز کا ارادہ کیتا؟ اللہ فرماندے نے میں اپنے محبوب دے ویڑے دے بارے کر لیا۔ میٹھا جملہ میں بولا، میں محبوب دے ویڑے دے بارے گل دا ارادہ۔ تہاڈا تے ماشاءاللہ پرامن علاقہ ہے، اللہ کرے پرامن ہی رہے، اللہ وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرمائے، امن ہے ساڈے ملک وچ اور انشاءاللہ امن رہے گا۔ بولو بولو کہ میں مانا کرن لگا صاحبان، خدا نہ خواستہ، اللہ نہ خواستہ کدے حالات ہو جان نہ خراب تے جڑے اس طرح دے اجتماع ہوندے نے، ایک دروازہ لایا جاندا ہے تے دروازے تے ایک بندے دی ڈیوٹی لائی جاندی ہے تے انہوں کہا جاندا ہے تلاشی لے کے اندر آن دے۔ میں آیت دا معنی کرن لگا، جڑے سجے کھبے ویکھ رہے ہو خدا را میرے دروازہ لایا جاندا ہے تے کنات لائی جاندی ہے، او دروازے تے ایک سیانے دی ڈیوٹی لائی جاندی ہے وی تلاشی لے کے اندر۔ ہن جی دی ڈیوٹی لائی گئی ہے نا، اگر تے او دی لگی ہے ڈیوٹی پہلی باری تے انہوں کو بندہ جا کے کہے نا کی تو کھلوتے ہیں اندر ایک مشکوک ٹر گیا ہے تے او دا رنگ اڑ جائے گا، بھی ہو سکتا ہے منو پتہ نہیں لگا تے کوئی ٹر گیا تے جو دو چار دفعہ پہلے بھی کتے کھلوتا ہے انہوں بندہ جا کے کہے کی تو کھلوتے ہیں اندر ایک مشکوک ٹر گیا ہے، انہیں کہنا ہے اگے تے آج تک یہ نہیں ہوا، اگے تے آج تک نہیں ہویا تے جے بہتا پرانا ہے نا، تجربے کار ہے، کئی وریاں تو کھلوندا چلا آ رہے ہیں امیر عظیمت دے ویلے بہتا پرانا تجربے کار ہے، انہوں بندہ اتنا تجربے کار ہے، ادھروں ہاتھ بھی لاندہ ہے ادھروں نظر بھی رکھنا ہے، انہوں بندہ کہے او تو کی کھلوتے ہیں اندر ایک مشکوک ٹر گئے، انہیں کہنا ہے میرے ہونے میں یقین جانوں اگر خاموشی نہ سنو گے میں اگلی تقریر کو نہیں کرنی، اور میرے ہونے ٹر گئے دکھا منو کتھے اللہ منو تے اعتبار ہے تیرے قرآن تے، میرا تے یقین ہے میرا ایمان ہے تیرے قرآن تے، اے لوگاں دے ٹٹر دی وجہ تو پوچھن لگا نبی دے ویڑے کوئی یہ ہو جے آ سکدا ہے؟ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، محبوب دے ویڑے دے باہر پیرے تے میں کھلوتا لکھا کے میرا معنی سمجھ آیا تو اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، محبوب دے ویڑے دے باہر پیرا میرا ہے،
میں محبوب دے بیڑے گندی مکھی نہیں بڑھن دینا. بات بہت لمبی ہو گئی، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں صحابہ کو بھی رب نے چنا، ازواج کو بھی، بولو بولو بولو، اور گھرانے کو بھی، بولو گھرانے کو بھی رب نے چنا. میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو جو حضور کے سجدے سے کھیلتا ہے؟ میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو آقا نے اپنے لعاب دہن سے جسے گھٹی دی ہے؟ میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو جو آقا کے کندھے پہ سواری کرتا ہے؟ میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو جو آقا کے لب چوستا ہے؟ میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو جو آقا کی زبان چوستا ہے؟ ارے میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو آقا خطبہ چھوڑ کر، منبر چھوڑ کر جسے اٹھا لیتے ہیں، منبر پہ ساتھ آ کے بٹھاتے ہیں. لوگوں میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو جو آقا کا نواسا ہے؟ میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو جو علی کا خون ہے؟ میں کیسے چھوڑ دوں اس حسین کو جس کا بھائی حسن مجتبیٰ ہے، جس کا ابا علی المرتضیٰ ہے، جس کی امی فاطمہ الزہرا ہے، جس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، جس کا نانا محمد مصطفیٰ. دل برامی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے. جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے. سنا ہے وقت کے یزیدیوں، سنا ہے شمر کے قصیدیوں، جو یزید ہے اسے ڈھونڈ لو، میرا صاحبہ بھی حسین ہے. میں یزیدیت کا وکیل ہوں، میں یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں. میری برزباں بھی حسین ہے، دل برا بھی حسین ہے. حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من، حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من. حسین ہے سخی میرا، حسین میرا پیر ہے، حسین دوش مصطفیٰ دا شاہ سوار امیر ہے. حسین ہے قرآن دی آیات وچ آباد من. حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد من. مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، مدینۃ الرسول تو میدان کربلا تلک، تنبت لہو جگر آزان کربلا تلک. یزید با فساد ہے، حسین دا جہاد. سبحان اللہ، بولیے ذرا سبحان اللہ. علی کا بیچا ہے، فاطمہ کا لخت جگر ہے، اور فاطمہ حضور کا لخت جگر ہے. فاطمہ حضور کی بیٹی ہے. میں فاطمہ پہ قربان ہوں. فاطمہ بیٹی ہے، مجھے دیکھنا، فاطمہ بیٹی ہے، بیٹی رحمت ہوتی ہے. بیٹی رحمت ہوتی ہے کس کے لیے؟ جس کی ہے. بیٹی رحمت ہوتی ہے کس کے لیے؟ ابا کے لیے، اپنی اماں کے لیے. میری بیٹی میرے لیے رحمت، آپ کی بیٹی آپ کے لیے رحمت. فاطمہ اس کے لیے رحمت جو خود رحمت للعالمین. فاطمہ ماں ہے، ماں کے پاؤں تلے جنت ہوتی ہے. کس کی؟ جس کی ماں ہے. کس کی جنت ہوتی ہے؟ جس کی ماں ہے. میری ماں کے قدموں تلے میری جنت، آپ کی ماں کے قدموں تلے آپ کی جنت. فاطمہ کے قدموں تلے ان کی جنت جو خود جنت کا سردار. محبت سے بولو، یا جتنی محبت سے میں بولوں. فاطمہ کے کیا کہہ رہے؟ فاطمہ حضور کی بیٹی ہے، فاطمہ حضور کا لخت جگر ہے. حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو غزات منی، فاطمہ میں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے. سیدہ فاطمہ، طیبہ فاطمہ، طاہرہ فاطمہ، مطہرہ فاطمہ، زکیہ فاطمہ، مزکیہ فاطمہ، راشدہ فاطمہ، مرشدہ فاطمہ، ہادیہ فاطمہ، مہدیہ فاطمہ، ناصحہ فاطمہ، عالمہ فاطمہ، کاملہ فاطمہ، فاضلہ فاطمہ، راکعہ فاطمہ، ساجدہ فاطمہ، علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، عزت مرتبہ فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ. کون فاطمہ؟ نبی کی گود میں پلی، وہ زوجائے علی ولی. تھک گئے ہو میرے خیال سے. نبی کی گود میں پلی، وہ زوجائے علی ولی. جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے. کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر، کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول.
اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ایک بات درمیان میں کرتے جاؤں. کر دو. تھک تو نہیں گئے؟ نہیں میرے بعد ابھی ہے نا اصل سے پہلے ختم بھی کرنا. میں ختم کر دوں. اثر کدھر جائے گی؟ اچھا چلے میری طرف دھیان دیجیے گا. میں زیادہ نہیں لمبی بات لے کے جاتا. علی کا گھر کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. کہ جس پہ رب کے حکم سے خدا رہا. مجھے بات بھول جائے گی. باتیں تھوڑی سی کم کر دیں. اللہ آپ سے راضی رہے. کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. حضرت علی ایک سفر سے واپس پلٹے. گھر میں پہنچے. سیدہ فاطمہ کو کہا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کیا نہیں. کئی دنوں سے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. حسن حسین شہزادے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا انہوں نے. حضرت علی گھر نہیں بیٹھے, باہر چلے گئے مزدوری کے لیے. مزدوری نہیں ملی. کسی سے 1 دینار ادھار لیا. اپنے گھر کی طرف آ رہے ہیں واپسی. سامنے سے حضرت مقداد مل گئے اور حضرت مقداد کے چہرے پر بھی پریشانی تھی. اب جب میں یہ بات سناؤں گا آپ نے کہنا ہے, کسی نے تو کہنا ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں, اور کسی نے درمیان سے جملہ نہیں سنا ہوگا, وہ آخر پہ حیران ہو جائے گا کہ یہ اب اس کو سبحان اللہ کہنی ہے, کیا کہنا ہے. مقداد کے چہرے پہ پریشانی. حضرت علی نے مقداد سے پوچھا آپ کو کیا ہوا؟ کئی دنوں سے کھانے کا کچھ نہیں ملا. گھر بچوں کی حالت دیکھی نہیں کہ باہر آ گیا. حضرت علی فرماتے ہیں مقداد ہے تو میرے گھر میں بھی یہ بھی حالت, مزدوری بھی نہیں ملی. یہ 1 دینار ادھار لیا ہے, یہ تو لے جا. سبحان اللہ. مقداد کو کہا یہ بولو. حضرت مقداد کہتے ہیں نہیں علی آپ لے جائیے, بچوں کے لیے کوئی چیز نہیں. جب حضرت علی نے کہا نا مقداد تجھے رب کی قسم لے جا, تو حضرت مقداد لے گئے. اب حضرت علی گھر نہیں گئے, مسجد میں ظہر کی نماز حضور کے پیچھے ادا کی, گھر نہیں گئے, وہیں پہ رہے. عصر کی نماز حضور کے پیچھے ادا کی, اور جب حضور عصر کی نماز ادا کر چکے صحابہ مل کر چلے گئے. حضور آگے آگے چلے اور بلایا علی جی یا رسول اللہ. اب حضور آگے آگے چل رہے ہیں, پیچھے پیچھے حضرت علی ہیں. تو حضور آگے چلتے چلتے حضرت علی کو کہتے علی تیرا مہمان بننے کو جی چاہتا, تیرا مہمان بننے کو جی چاہتا. اب یہ جو جملے میں سنا رہا ہوں یہ کتاب کے جملے سنا رہا ہوں, کتاب کے جملے. اب کتاب کا جملہ تو آگے یہ ہے کہ حضرت علی نے زبان سے کہا اہلن سہلن مرحبا. گھر میں کھانے کو کچھ نہیں, اہلن سہلن مرحبا, تقدم یا رسول اللہ, تفضل یا رسول اللہ. لیکن میرے اپنے ذوق کا ایک جملہ ہے. حضور آگے آگے چل رہے ہیں, حضرت علی پیچھے پیچھے. علی تیرا مہمان بننے کو جی چاہتا, تقدم یا رسول اللہ, تفضل یا رسول اللہ. زبان پہ تو یہ کہا, لیکن دل سے لائن میں لا کے کہا مولا مشکل کشا. علی کا گھر کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں. گھر پہنچے فاطمہ کے. اب حضور اندر داخل ہوئے, دیکھا سیدہ فاطمہ مصلی پر. پیارے آقا نے دیکھتے ہی سیدہ فاطمہ کو کہا فاطمہ وہ بیٹا وہ جو سامنے مٹی کی پرات پڑی ہے جس سے خوشبو اٹھ رہی ہے وہ تو اٹھا کے لا. حضرت فاطمہ نے وہ پرات اٹھائی, پچھلی طرف منہ کیا, حضرت علی سے نگاہیں ملی. حضرت علی نے کہا مجھے تو کہا تھا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. حضرت فاطمہ عرض کرتی ہیں رب کعبہ کی قسم جس نے میرے بابا کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا ہے, میں نے سچ کہا کچھ نہیں, میں اس معاملے کو نہیں جانتی.
اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جبریل امین آئے، معبود کے دل پہ القاء کیا اور حضور فرمانے لگے گویا ہوئے حضور علی تو پریشان نہ ہو، فاطمہ تو حیران نہ ہو، ھذا ثواب الدینار۔ اب میں نے جب یہ کتاب میں پڑھا، بعض چیزیں سنانا ذرا مشکل ہوتی ہیں، میں حیران نہیں ہوا۔ کیوں؟ حضور ہیں اور حضور کی آل کا گھر ہے اور علی کا گھر ہے۔ میں اس لیے حیران نہیں ہوا کہ مجھے قرآن نے بتایا اللہ نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ نازل کیا، من و سلوہ آیا، آسمانوں سے کھانا بن کر آیا۔ میں حیران اس لیے نہیں ہوا، جو میرا اللہ بنی اسرائیل کو کھانا دے سکتا ہے وہ علی کے گھر بھی جنت سے کھانا دے سکتا ہے۔ علی کا گھر، نبی کا گھر کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں، نبی کی گود میں پلی وہ زوجہ علی ولی، جو سیدہ بطول ہے وہ دختر رسول ہے۔ کتنا عالی شان گھر، علی کا گھر، نبی کا گھر کہ جس پہ رب کے حکم سے فرشتوں کے نزول ہیں۔ وہ دونوں ان کے نور عین، وہ حضرت حسن حسین جنہیں امام قبلتین کہتے اپنے پھول ہیں۔ حسین سے ہماری محبت کربلا سے شروع نہیں ہوتی، گود مصطفیٰ سے شروع ہوتی ہے۔ حسین سے ہماری محبت حضور کی گودی سے شروع ہوتی ہے۔ حسین جنت دا بادشاہ، تھک گئے ہو یار، تھک گئے ہو۔ حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اتے حسین دا کوئی رسول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ لتا رہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دے ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساقی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا دا، حسین لیدو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے۔ حسین لڑدا شمر دے نالے۔ ایک کلام سب کے پاس موجود ہے، سب کے موبائلوں میں ہے، اپنوں کے پاس بھی ہے اور اپنوں کے پاس بھی ہے۔ اللہ سے اسے سب نے سٹیٹس میں لگاتے ہیں، ہر سال وائرل ہوتا ہے، بہت زیادہ وائرل ہوتا ہے۔ دھیان سے سننا، اور کئیوں نے اسے پھر پڑھا بھی ہے اور کئی گویوں نے بھی اسے پڑھا ہے۔ پتہ نہیں شاید آپ کے پاس نہ پہنچو۔ ایک جملہ وچوں چھڈ گئے، ایک جملہ وچوں چھڈ گئے، نہیں انی زیادتی نہ کرو جی، میں زندہ ہاں۔ سبحان اللہ، میں وہ جملہ سنانا ہے تو پھر منو لطف آئے، میں جملہ سنایا ہے۔ حسین جنت بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت ہوتے حسین دا کوئی رسول لکھ لے۔ حسین زینب دی اکھ لتا رہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساقی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفادہ پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین ماجد، حسین واجد، حسین قاری کربلا دا، حسین لیدو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے۔ حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، میں منیا حسین لڑدا شمر دے نالے، تو بھی من حسین دسدا عمر دے نالے۔ پرچی لکھنا لیا ہون خوش ہیں تو حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین لڑدا شمر دے نالے، حسین دسدا عمر دے نالے۔ کون حسین؟ گلے امامت، نبی کا پرتو، نشان حیدر، چراغ مسجد، غلاف کعبہ، وقار منبر، حسن سجدہ۔ کون حسین؟ جس کی جرت بے جہان رنگ بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر بو سجدے میں ہے۔ کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مسلح پہ کھڑا ہے، کیا نمازی ہے کہ بے خوف ہدف سجدے میں ہے۔ اے حسین ابن علی، تجھ کو مبارک یہ عروج، آج اپنے خالق سے تو روبرو سجدے میں ہے۔ ابن زہرا، اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں۔
ابن زہرا اس تیری شان عبادت پہ سلام، سر پہ قاتل آ چکا اور تو سجدے میں ہے، تیرا سجدہ اللہ اللہ اے شبیہ مصطفیٰ، تیرا سجدہ اللہ اللہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے، جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ یہ اعزاز کس کو ملا؟ تیرے علاوہ بعد قتل، سر ہے نیزے کی بلندی پہ اور لہو سجدے میں ہے۔ کربلا کا واقعہ 61 ہجری میں ہوا۔ اس میں کوئی کہے قرآن سے بتاؤ تو قرآن میں تو نہیں ہے، قرآن میں تو نہیں ہے۔ تاریخ میں کیا ہے، کسی نے سچ لکھا یا جھوٹ لکھا، میں اس بحث میں نہیں جاتا۔ قصور کس کا زیادہ تھا ہم اس بحث میں بھی نہیں جاتے، حالانکہ ہمارے پاس الحمدللہ دلائل موجود ہیں، اکابر نے ہمیں بتایا۔ بات کو سمیٹتے ہوئے تاکہ میرا نوجوان گمراہ نہ ہو، سوشل میڈیا کے دور میں نہ معلوم آپ سے ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی، آپ کے حوالے ایک جملہ کیے جا رہا ہوں، اور میں نے اسے اس محرم میں سے 4-5 جگہوں پر سنایا ہے۔ میں نہیں جانتا تاریخ دان نے سچ لکھا یا جھوٹ لکھا، جو نام ہم تک پہنچے کہ ان کا قصور تھا وہی تھے یا کوئی اور تھے، میں اس بحث میں بھی نہیں جاتا۔ ممکن ہے کوئی اور نام ہو جنہیں تاریخ دان چھپا گیا ہو، مورخ چھپا گیا ہو، کوئی اور بندے ہو، ممکن ہے وہی ہو جو تاریخ والے نے لکھے۔ اتنا جانتا ہوں حسین حضور کا نواسہ، اتنا جانتا ہوں حسین علی کا بیٹا ہے، اتنا جانتا ہوں حسین کو رلایا گیا ہے، تڑپایا گیا ہے، ذبح کیا گیا ہے، تو ہم شرح صدر کے ساتھ چونکہ حسینی ہیں اور حشر میں حسین کے قدموں میں اٹھنا چاہتے ہیں، اس لیے ببانگ دہل اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جس نے بھی یہ ظلم کیا، یزید تھا، ابن زیاد تھا، شمر تھا، کوفی تھے یا جو بھی تھے، ان سب پر لعنت۔ کم بولے ہو جملہ زیادہ ہے۔ جو بھی تھا میں نہیں جانتا، ابن زیاد تھا، یزید تھا، شمر تھا، کوفی تھے یا کوئی اور تھے جن کے نام سامنے نہیں آئے، یا وہی تھے جن کے نام سامنے آئے، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہم حسینی کے نوکر ہیں، ہم حسین کے غلام ہیں، ہم زہرا کے در کے نوکر ہیں، ہم حضور کے در کے نوکر ہیں۔ ہم حشر میں حضور کے قدموں میں، صحابہ کے قدموں میں، حسین کے قدموں میں اٹھنا چاہتے ہیں، اور اس انداز سے اٹھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ماتھے پہ لکھا ہوا ہو یہ حسینی ہے، ہمارا وجود بتا رہا ہو یہ حسینی ہے، ہمارا قول و قرار بتا رہا ہو یہ حسینی ہے، ہمارے اعمال بتا رہے ہو یہ حسینی ہے۔ ہم اس انداز سے اٹھنا چاہتے ہیں اور بربلا اس کا اظہار کرتے ہیں۔ جنہوں نے بھی یہ ظلم کیا، جنہوں نے بھی خانوادہ نبوت کو تڑپایا، رلایا، ذبح کیا، ان تمام پر لعنت، ان تمام پر لعنت، ان تمام پر لعنت۔ اس لیے کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے جس کے دل میں حسین